کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ امید ہے کہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یا آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ویسے ہی پہنچ رہا ہو، آپ تک منتقل ہو رہا ہو یا آپ سمجھ رہے ہو، کیونکہ یہ جو بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے 40-50 سال پہلے شہید باقر الصدر نے ایک تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی، کچھ آیات کی۔ یہ جو کچھ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس کتاب کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، گرچہ وہ گفتگو آج سے 50 سال پہلے ہوئی اور عراق میں ہوئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس ملعون صدام نے بڑی بے دردی سے آپ کو اور آپ کی بہن کو شہید کیا۔ تو شہید باقر صدر واقعاً اپنے دور کے ایک عظیم انسان تھے۔ انہوں نے دین کو بہت ہی آسان کر کے اس کی وضاحت کر کے بیان کر دی تھی۔ عراق کے شیعہ آپ کو نہیں پہچان سکے، لیکن صدام نے آپ کی شناخت کر لی۔ صدام نے پہچان لیا کہ باقر صدر کون ہے، لیکن شیعہ نہیں پہچان سکے۔ شیعہ اس وقت بھی گروہوں میں بٹے رہے عراق کے۔ شہید باقر صدر کے جدوجہد میں آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کی بہت کم تعداد تھی، لیکن صدام یہ بات سمجھ گیا اور اس نے آپ کو پہلے قید کیا اور پھر آپ کو شہید کیا، بعد میں آپ کی بہن کو بھی شہید کیا۔ تو یہ جو آیت جس کو ہم نے سرنامہ کلام بنایا ہے یہ اس شہید کی اس کتاب سے اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ دین کو مختلف انداز میں دین کے اصل حقیقت سے ہٹا کر مختلف لبادوں میں دین کو پیش کیا گیا ہے، اور یہ کام تشیع کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خصوصاً اس وقت جو ایام ولادت باسعادت منجی بشریت امام آخر الزمان علیہ السلام کی جس کے انتظار میں ہم ہیں، اور اس امید سے ہیں کہ وہ آئیں گے اور دنیا میں ایک عادلانہ نظام جو اسلام کے عادلانہ نظام ہے اسے قائم کریں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کا عقیدہ ہے وہ آ کر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آ کر حکومت اسلامی کی بنیاد رکھیں گے، حکومت قائم کریں گے۔ عجب تو یہ ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس امام کا انتظار کر رہے ہیں جو آ کر حکومت قائم کریں گے، اور ہم سے پوچھیں تو ہم کہتے ہیں اسلام کی حکومت تو آ ہی نہیں سکتی۔ کیسے آئے گی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ بلتستان میں ممکن نہیں ہے تو افغانستان میں تو آ ہی نہیں سکتے، پھر یقینی بات ہے وہاں کیسے آئے گی جو ہم چاہتے ہیں وہ والا اسلام۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جہاں 80% شیعان علی رہتے کہتے ہیں یہاں نہیں آ سکتے ہیں، تو یہاں نہیں آ سکتے تو دنیا میں کہیں بھی نہیں آ سکتے، پھر امام زمانہ بھی نہیں آ سکتے۔ یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم اس کے لیے بات کرتے ہیں، ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں آ ہی نہیں سکتے۔ ایسے ہی ہے، اسلام کی حکومت جی بی میں آ سکتے نہیں آ سکتے ہیں؟ آ ہی نہیں سکتے۔ ہم بولتے ہیں نہیں یہ تو کیسے ہو سکتے ہیں،
یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں کیا ہے کہ ایسا کریں. جس نے سوچا ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں کیا ہے کہ ایسا کریں، تو وہ کبھی ہوگا بھی نہیں نا. انسان پہلے کسی کام کے بارے میں سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کو عملی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا. اگر ایک انسان سوچا ہی نہیں ہے، اس نے فکر ہی نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے الٹ اس کی سوچ ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو وہ کام تو پھر کبھی نہیں ہوگا کام تو کبھی نہیں ہوگا. جب اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی عوام، اتنی بڑی خطہ میں نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر کہاں ہو سکتا ہے؟ پھر امام زمانہ کیسے آئیں گے؟ پھر امام زمانہ کی حکومت کیسے قائم ہوگی؟ پھر ہوا میں تو نہیں قائم ہوگی نا. اور جب امام زمانہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، جو ہماری امید ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج کا یورپ، امریکہ اور روس اور چین یہ پلیٹ میں رکھ کر، یا ابن رسول اللہ آپ تشریف لے آئے، ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، یہ لیں، یہ اختیار اقوام متحدہ آپ کے حوالے، ایسا کریں گے؟ ایسا ہوگا؟ کیسے؟ ایسا ہوتا تو آج ریبر کے حوالے کرتے نا. پھر کیا چاہیے؟ پھر لشکر چاہیے، پھر خون دینے والے چاہیے. تو ہم تو خصوصاً اہل بلتستان تو ویسے ہی ہمت ہار کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر لہٰذا دین کو اس کے اصل بنیاد سے سمجھنا ہوگا. جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ میں اصول دین یاد کرنے کے لیے نہیں ہیں، حفظ کرنے کے لیے نہیں ہیں، عقیدہ رکھنے کے لیے نہیں ہے. صرف اصول دین عملی ہے. اور اصول دین میں سے پہلا کیا ہے؟ توحید. توحید ایک نظریے کا نام ہے، جس کو عملی کرنا ہوگا تب اس کا فائدہ ملے گا. توحید واحد وہ عقیدہ ہے جو کہتا ہے کہ تمام انسان برابر ہے. تمام انسان، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے، تمام انسان برابر ہے. اور اس زمین پر جو کچھ ہے، هو الذی خلق لکم فی الارض جمیعا، اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے اس زمین پر جو کچھ ہے وہ تم سب کے لیے خلق بنایا ہے. سونا ہے، چاندی ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، تیل ہے، گیس ہے، زرخیز زمین ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس پہ تمام انسانوں کا برابر حق ہے. اور یقین کا جانی اتنا وسیع ہے یہ زمین کہ سب کا پیٹ بھر کے بچ جائے گا. اتنا وسیع ہے خدا کی زمین. یہ جو ہمیں تنگ لگتے ہیں نا، یہ ہم پہ جو مسلط خبیث لوگ ہیں، انہوں نے زمین تنگ کی ہوئی ہے ہمارے اوپر، نہ کہ زمین تنگ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس نظام کو ہم سمجھتے ہیں یہی رہنا چاہیے اور خدا کے نظام نہیں آنا چاہیے، اس نظام نے ہماری زندگیاں تنگ کی ہوئی ہے، ہماری زمین تنگ کی ہوئی ہے. نہ کہ خدا کی زمین تنگ ہے، خدا کی زمین تو بہت وسیع ہے. نہ کہ خدا کی زمین پہ نعمتوں کی کمی ہے، فراوان نعمتیں ہیں. ہم ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر مسلط ہو کے تنگ کی ہوئی ہے زمین. آپ کی میں عرض کرتا نا، جن کو ہم تمنا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے، وہ دنیا کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں. امریکہ 7 سمندر پار مشرق وسطیٰ میں کیا کرنے آیا ہے؟ امریکن ہے نا وہ، تو امریکہ میں ہونا چاہیے اس کو. ادھر کیا کرنے آیا ہوا ہے؟ بتائیں نا کیا کرنے آیا ہوا ہے؟ قبضہ کرنے آیا ہوا ہے. مال و ثروت کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے، تیل کی دولت کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے جو پوری دنیا میں.
کنٹرول میں رکھ کے کرنا کیا ہے؟ سب کو امریکہ منتقل کرنا ہے، جو ڈاکوؤں کی سلطنت ہے، جہاں ڈاکو سارے مل کے تقسیم کر کے کھائیں گے، عادلانہ تقسیم۔ کیسے تقسیم؟ بولے نا، جب 5-6 مل کے ڈاکو بینک لوٹتا ہے، سب نے مل کے لوٹا ہے، بینک لوٹا، پھر اپنے ٹھکانے پہ پہنچا، پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو عادلانہ تقسیم ہو، سب کو برابر، سب نے برابر کوشش کی ہے۔ تو یہ یقین کریں یہ ڈاکوؤں کا گروہ ہے۔ ہاں، امریکہ اور یورپ جس نے ابھی پاسداران اسلامی کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا، یہ ڈاکو گروہ ہے، اور یہ ڈاکو اب سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ہمارے ہاتھ سے چھن رہی ہے، اور وہ چھیننے والا ایران ہے۔ وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں، آپ اور میں محسوس نہیں کر رہے، وہ محسوس کر کے ان کی دنیا چھن رہی ہے۔ جو پوری دنیا سے لوٹ مار کا ایک قانون لگایا ہوا انہوں نے، پوری دنیا کو جمہوریت جمہوریت جمہوریت، جس کے ہم لوگ بھی تسبیح پڑھتے ہیں جمہوریت۔ اقوام متحدہ میں 5 ممالک کو ویٹو پاور رکھا ہوا ہے۔ کدھر ہے جمہوریت دنیا میں؟ کدھر ہے؟ دنیا میں صرف 5 ملک ہے کیا؟ اقوام متحدہ کے اندر 5 ملک کو ویٹو پاور رکھا ہوا ہے، کدھر گیا؟ جمہوریت تو دفن ہو گیا۔ ورنہ اقوام متحدہ میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ ٹھیک ہے جمہوریت ہے نا، تو اقوام متحدہ میں سارے ملک کو برابر کا حصہ ہونا چاہیے تھا نا۔ یہ 5 میں سے کوئی ایک ویٹو کرتا ہے، اگر 250 ممالک نے اگر اس پہ جو ہے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، ایک ملک نے 5 میں سے ایک کہتا ہے نہیں، اب بتاؤ نا کدھر ہے جمہوریت؟ کہاں ہے؟ یہ ڈاکوؤں کا گروہ ہے جو دنیا پہ مسلط ہو چکا ہے۔ ہم ان کے نظام پر چل کر، ان کے کہنے پر، ان کے قوانین پر چل کر، پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں سعادت اور کمال اور ترقی اور وہ انصاف، اور کہاں سے ملے گا آپ کو؟ جب تک ان کا نظام، ان کے قوانین اٹھا کر کچرے کے ڈھیر پہ پھینکیں گے نہیں، اس وقت تک آپ اور میں سعادت کی زندگی حاصل نہیں کر سکتا، اپنی مرضی کی روٹی نہیں کھا سکتے آپ اور میں۔ یہ سمجھنا ہوگا، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ توحید یہ نہیں ہے کہ ایک اللہ ہے، توحید ایک نظام عادلانہ سسٹم کا نام ہے، جس کو الہی نظام کہتے ہیں۔ یہ جس کو ہم نے جس کا عقیدہ رکھا ہوا ہے، اسے عملی کرنا ہوگا معاشرے میں۔ لیکن جب تک ہم اس نظام کے حامی رہیں گے، جس سے ناراض نہیں ہوں گے، اس سے ناراضگی کا اظہار نہیں کریں گے، اس وقت تک دوسرا آئے گا نہیں، وہ الہی نظام نہیں آئے گا۔ پہلے اس سے ناراضگی کا اعلان کرنا ضروری ہے، لیکن مشکل ہماری ہے کہ ہم اس سے خوش ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچتے ہیں، اس میں جاؤں گا بول کے۔ تو یہ نظام حقیقتاً ڈاکوؤں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ برطانیہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، سب سے بڑا ڈاکو، جو ویسے بھی بر صغیر پہ 90 سال لوٹ کے گیا ہے۔ یہ جو آپ لوگ الیکشن اور اسمبلی اور یہ تمام چیزیں جو آج پاکستان میں چل رہا ہے نا، یہ جو سسٹم ہے پارٹیوں کا، ووٹ کا، یہ سب برٹش بنا کے گیا ہے۔ اور برٹش کے دور میں یہ تمام اسمبلیاں موجود تھی اور یہ الیکشن بھی ہوتا تھا، لیکن آرڈر وہاں سے آتا تھا۔ تو ہم اور آپ توحیدی نظام کو چھوڑ کر ان کے سسٹم پہ چل کر پھر ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ یہ ہم کو ایک آسودہ زندگی دیں گے، عدل و انصاف پر مبنی ہیں، ظلم و ستم سے پاک۔ تو ہم سے زیادہ سیدھے سادے پھر شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔
اصول دین میں پہلا کیا ہے؟ توحید۔ توحید بہت خوبصورت نظام ہے، یقین کریں بہت خوبصورت ہے۔ اسلام بہت خوبصورت دین ہے جو حقوق کے معاملے میں ایک مومن اور منافق میں بھی فرق نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اگر بجلی ہے، پانی ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہے، تو اسلام یہ نہیں کہتا مومن ہے تو اس کو زیادہ دو، 2 گھنٹے زیادہ بجلی دو، ایک منافق بے نمازی ہے تو اس کو 1 گھنٹہ کم دو، نہ، سب کو برابر چاہیے، یہ اسلام کہتا ہے۔ زندگی کی سہولیات سب کو برابر ملنا چاہیے، یہ اسلام کہتا ہے۔ اس اسلام کو آپ اور ہم نے مسجدوں میں بند کر رکھا ہے، متمسروں کے اندر ہم نے تالا لگایا ہوا ہے، باہر نکالنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور جب تک ہم اس کے لیے نہیں نکلیں گے اس وقت ایک آسودہ زندگی کا ہم سوچ نہیں سکتے، فکر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ڈاکوؤں کے ہاتھوں میں قید ہے۔ یاد رکھ لیں آپ، ظالم اور مکار قسم کے ڈاکوؤں کے زیر تسلط ہے آپ اور ہم، اور سب برابر ہے کیونکہ نظام وہی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ مثلا پاکستان میں کچھ سیاستدان ڈاکو ہے اور کچھ اچھے کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ سسٹم وہی ہے، نظام وہی۔ نظام کو بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ان میں سے ایک بھی پارٹی تیار نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اسلامی نظام لے کر آؤں گا، خدا کی حاکمیت قائم کروں گا، عادلانہ سسٹم قائم کروں گا، کوئی نہیں کہتا ایسا۔ نظام وہی برطانیہ کا بنایا ہوا ہے اور غلامانہ نظریہ نظام ہے پاکستان کا۔ لہٰذا توحید کو اس نظر سے دیکھیں آپ، دین کو اس نظر سے دیکھیں تو انشاءاللہ آج ہم سوچیں گے، فکر کریں گے، آنے والے 30 40 50 سال بعد ہی صحیح، لیکن اس پہ عمل شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی قوم نے سوچا ہی نہیں کہ بھائی اس کے علاوہ دوسرا راستہ بھی ہے، اس نظام کے علاوہ دوسرا نظام بھی ہے، جب سوچنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے لیے اقدام بھی شروع ہوگا۔ پھر آپ امید کر سکتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور انشاءاللہ قریب سے قریب تر ہوگا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت اور کمال کے لیے نازل کیا، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار مومن مومنات جہاں کہیں بیمار شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال کو پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض شفا کاملہ عطا فرما۔ پروردگار مظلومین جہان کو فتح و نصرت عطا فرما، ظالمین جہاں کو رسط و نابود فرما۔ پروردگار مظلومین جہان، مستضعفین جہان، دنیا کے تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخری حجت کے انتظار میں پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انسان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک۔